تو یونیورسٹیز نہ تو کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کرتی ہیں، نہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، نہ کمیونیکیشن اسکلس پر. فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں تو 17,000 تقریباً بزنس کے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ کرتے ہیں ایک سال. بالکل ایسا ہی. اور ان 17,000 اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ اپنی نوکری کیسے کرنی ہے، ان کو بزنس کرنا نہیں سکھایا جاتا. میری زندگی کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے. میں نے جب فیلئر فیس کیا ہے اس کے بعد اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے سارے دروازے کھول دیے، کیونکہ جس کو تلاش ہوتی ہے رب بھی اسی کو ملتا ہے. تو زندگی میں جس کی تلاش آپ کریں گے آپ کو وہی ملے گا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رضا آغا. میگا سکسیس پاکستان میں خوش آمدید. ناظرین، ہمارے آج کے جو مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں اور ہماری یوتھ کے لیے، آنے والی جنریشن کے لیے اپنی مثال آپ ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں ون اینڈ اونلی مسٹر رضوان سرور بھٹی سے. جی رضوان، سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنے اس فنامنل کریئر کا سٹارٹ کس طرح سے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضا. کیریئر کا آغاز میرا ہوتا ہے گیکس ان میڈیا اکیڈمی سے. گیکس ان میڈیا اکیڈمی کا بہت سے لوگوں کو اندازہ ہوگا چونکہ ہماری کولیبریشن رہی ہے لاہور کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ. اس کو آغاز کرنے کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ بے شمار اسٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں جو میڈیا اسٹڈیز کرتے ہیں، میس کام کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد یونیورسٹیز کو فیس پے کرنے کے بعد بھی ان کو انٹرنشپ بھی نہیں ملتی. انٹرنشپ پلس جاب کے وہ جو خواہش مند ہوتے ہیں الٹیمیٹلی ان کو 6 ماہ کام کروایا جاتا ہے چینل میں اور کچھ پے بھی نہیں کیا جاتا. نہ تو وہ کچھ لرن کرتے ہیں نہ کچھ ارن کرتے ہیں. تو یہ مقصد تھا اس اکیڈمی کو اسٹارٹ کرنے کا. اس اکیڈمی میں ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا نیوز اینکرنگ، پروگرام ہوسٹنگ، ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے گائیڈنس پرووائڈ کی گئی. سب سے امپورٹنٹ جو میں سمجھتا ہوں جو فیکٹر ہے وہ کمیونیکیشن اسکلس کا ہے. ایگزیکٹلی. ہم اگر نظر دوڑائیں اپنے اداروں پر تو یونیورسٹیز نہ تو کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کرتی ہیں، نہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، نہ کمیونیکیشن اسکلس پر، جبکہ یہ وہ اسکل ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جو لانگ ٹرم چلتا ہے. آبویسلی جب آپ کسی کے ساتھ بہتر طریقے سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پائیں گے تو کس طرح سے پتہ چلے گا دیٹ ہاؤ ورتھی یو آر فار دیٹ جاب اینڈ اینی بزنس. بالخصوص اگر ہم میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو میڈیا میں تو ساری گیم ہی کمیونیکیشن اسکلس کی ہے. اور یونیورسٹیز اگر اس حوالے سے گائیڈ نہیں، میں اداروں کے خلاف بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک ایسا لیک ہے جس پر بات کرنی چاہیے. ہمیں اس کو بہتری کے لیے کرنی چاہیے. یونیورسٹیز میں جا کر بھی ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں اور الحمدللہ میڈیا اکیڈمی سے، گیکس ان میڈیا اکیڈمی سے بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آلموسٹ تمام تر نجی چینلس پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو، یوٹیوبرز ہیں بے تحاشا. تو مقصد یہ تھا انیشیٹ کیا جائے، ان کو گائیڈنس پرووائڈ کی جائے، ان کو ڈائریکشن دی جائے. تو ڈائریکشن بھی پرووائڈ نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہے یونیورسٹی سے. رضوان، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب گریکس ان کا اسٹارٹ کب لیا؟ گریکس ان کب، یہ انسٹیٹیوٹ جو آپ نے بنایا یہ کب اسٹارٹ کیا؟ رضا، اس کو تقریباً 4 سال ہو چکے ہیں اور اس کی بنیاد اس طرح سے رکھی کہ بیسیکلی آئی ایم دا ووکلسٹ. آپ کو پتہ ہے میں ڈبنگ کرتا ہوں ٹرکش پلیز اور ہالی ووڈ موویز پر بھی. جب یہ ڈبنگ کا چل رہا تھا سارا پروسیس، اس وقت مجھے یاد ہے کہ میں یہ چیز نوٹ کرتا تھا کہ جو میڈیا اسٹڈیز کر آ رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس، ان کو تو جگہ ہی نہیں دی جاتی. اور ہماری ہر انڈسٹری میں یہ حال ہے کہ گائیڈنس اس طرح سے پرووائڈ نہیں کرتا. اگر آپ کو پتہ ہے یہ دروازہ کھولنے سے راستہ بن جائے گا تو لوگ وہ دروازہ کھولنے کے بجائے بند کرتے ہیں. سو یہ ایک میرے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ ہم جو کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکیں، خواہ وہ میڈیا کے حوالے سے ہو، تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے. رضوان، آپ کو نہیں لگتا کہ میڈیا میں بہت زیادہ فیورزم کے ساتھ کام لیا جاتا ہے؟ یہ تو ایک ڈن ڈیل بات ہے، اس میں تو کسی قسم کی دو رائے ہے ہی نہیں. بہت زیادہ فیورزم کے ساتھ کام لیا جاتا ہے، ریفرنس کی بیس پہ جو وردی نہیں بھی ہوتے انہیں بھی کام مل جاتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ آپ جس انسٹیٹیوٹ کا آپ افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جو آپ نے ایک اسٹارٹ لیا ہے، آپ اس چیز کے بارے میں شیور تھے کہ یہاں سے لوگ وہ چیز سیکھ کر نکلیں گے تو انہیں آگے جا کے کام ملے گا؟ میں پہلے دن سے شیور تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسکرین کا کام کرتے ہیں اس میں صرف ریفرنس کام نہیں آتا، اس میں آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، گرومنگ بھی، بالکل کمیونیکیشن اسکلز بھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کسی بھی بزنس کی بات کر لیں آپ، کسی بھی انڈسٹری کی بات کر لیں، ہر جگہ آپ کو سیلف گرومنگ کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ میڈیا کی بات کریں، ریفرنس بیس پر آپ کو کوئی بیک اینڈ جاب تو ضرور مل جائے گی، لیکن اگر آپ اسکرین پر آنا چاہتے ہیں اس کے لیے سیلف گرومنگ بہت زیادہ ضروری ہے، جس پہ ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور کمیونیکیشن اسکلس پہ، اردو تلفظ پہ بھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے فیورٹزم کی بات کی، بالکل یہ موجود ہے اور صرف میڈیا میں نہیں ہر ادارے میں ہے. لیکن میڈیا میں چونکہ ایک امیج بنا ہوا ہے کچھ زیادہ ہی ہے اور یہ وجہ بھی ہے، سچ ہے یہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی فیورٹزم ہو جائے
جب تک کوئی اسکرین کا کام کرنا چاہتا ہے اسے جب تک وہ پروو نہیں کرے گا وہ نہیں کر سکتا. بالکل پروو ایسا کرنا ہی پڑے گا. ہے. بائی دا وے رضوان آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بیسیکلی آئی ایم ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنسز. میں آئی ٹی Obviously you were انجینئر my بھی ہوں. senior as well. یس, میں آئی ٹی انجینئر ہوں اور آئی ایم سرٹیفائڈ ان بزنس مینجمنٹ فرام کنگس کالج لنڈن. اور چونکہ مجھے شروع سے شوق بزنس کا تھا, اور میں آپ نے سوال کیا تو میں ایک آپ کو اپنا ایک ایکسپیرینس بتاتا ہوں, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بزنس کی طرف کیوں آ گئے, اور شروع سے کیا یہ مائنڈ میں تھا. میرے شروع سے مائنڈ میں تھا بزنس کرنا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں تو 17,000 تقریباً بزنس کے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ کرتے ہیں ایک سال. بالکل ایسا ہی. اور ان 17,000 اسٹوڈنٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے نوکری کیسے کرنی ہے, ان کو بزنس کرنا نہیں سکھایا جاتا. سو اب میرا جو بزنس ہے, چونکہ آئی آن اندر ریئل اسٹیٹ کمپنی ایز ویل, اس میں ہم لوگ جابز اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, جاب کریشنس کرتے ہیں. اور وہ جابز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بزنس کرنا سکھاتے ہیں. صرف یہ نہیں سکھاتے کہ آپ نے جاب کرنی ہے, مہینہ یہ کام کرنا ہے 6 to 5 اور آپ کو سیلری مل گئی اینڈ آل دیٹ. اس میں آپ کو اس طرح کے آفرز دی جاتی ہیں. بلکہ میں آڈینس سے بھی جو ہمارے ینگسٹرز ہمیں سن رہے ہیں ان لوگوں کو بھی آفر ہے, چونکہ یہ پلیٹ فارم اوپن ہے, ہم لوگ لرننگ کرواتے ہیں. اس کے بعد مارکیٹ میں جب آپ باہر نکلتے ہیں, ہماری انڈسٹری جو ہے اب چونکہ کنسٹرکشن بھی ایک انڈسٹری بن چکی ہے, اور آپ اگر اس کو ایکسپلور کریں تو اس میں بہت سے چانسز ہیں آپ کو کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اچھا رضوان مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل اسٹوڈنٹس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ وہ محنت کی بجائے شارٹ کٹ پر زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ شارٹ کٹ کے تھرو راتوں رات ہم لوگ ملینر بن جائیں, بلینر بن جائیں گے. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے بارے میں یا ایسے یوتھ کے بارے میں, ایسے بچوں کے بارے میں ان کو آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ ہم سنتے بھی آئے ہیں, پریکٹیکلی میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں. لیکن اس میں یہ ایڈ ضرور کروں گا کہ نصیب کا بھی کوئی اس میں دوسری آپشن نہیں ہے اگر آپ کے پاس نصیب اچھا ہے. چونکہ ہم بہت سے عقل والوں کو نصیب والوں کے پاس نوکری کرتا دیکھتے ہیں. اس کی کیونکہ نصیب ایک ایسی چیز ہے جو آپ اگر پہلے 40 کامیاب لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ تعلیم جن لوگوں کے پاس کم ہے وہ کامیاب زیادہ ہیں, کیونکہ ان کے پاس نصیب ہے. تو نصیب ہمیشہ اللہ سے نصیب ہی مانگنا چاہیے. ایکسپیرینس بھی یقیناً کام آتا ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر سوئمنگ بھی سیکھنی ہو نا تو آپ کو سوئمنگ پول میں جب دھکا دیا جاتا ہے تو آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تب آپ باہر آتے ہیں. بالکل. تو انسان کو اللہ تو انفیکٹ چونٹی کو بھی رزق تب دیتا ہے جب وہ پتھر سے باہر آتی ہے. تو انسان کو خود بھی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے, کیونکہ کامیاب لوگوں کی اگر آپ زندگی دیکھیں تو انہوں نے زندگی میں بہت کچھ ایکسپیرینس کیا ہوگا, بالخصوص انہوں نے فیلئر فیس کیا ہوں گے. میری زندگی کا بھی یہی ایکسپیرینس ہے. میں نے جب فیلئر فیس کیا ہے اس کے بعد اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے میرے لیے سارے دروازے کھول دیے تھے. رضوان آپ کی نظر میں یا آپ کے نزدیک انسان کی لائف میں فیلیئرس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ اپروچ. آپ کی جتنی پازیٹیو اپروچ ہے, زیادہ تر لوگ ایسے ہیں چونکہ ہم لوگ مایوس ہیں بہت. میں اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں, چونکہ میں یونیورسٹیز میں جاؤں, بہت سے اسٹوڈنٹس ایج میں مجھ سے بڑے ہوتے ہیں, ہم جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. ہاں, وہ ذرا سی بات پر مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا. تو اگر انسان یہ گننا پر آ گیا نا کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا, پھر تو وہ حساب دے ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اسے کیا کچھ دے دیا. وہ صرف اپنی باڈی کی طرف ہی دیکھ لے کہ ہمیں اگر آنکھیں خریدنی پڑ جائیں, ہمیں کڈنی خریدنی جو پڑتی ہے, یا ہمارا ہارٹ کا پرابلم ہوتا ہے, وہ اس کی کاسٹنگ کیا ہے. انسان تو برداشت ہی نہیں کر سکتا جتنا وہ بلینس کا تو ایک چلتا پھرتا انسان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری اپروچ بہت نیگیٹو ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا ہے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیے اپنی سیلف گرومنگ کرنی پڑے گی, سیلف انالیسس کرنا پڑے گا. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں, وہ کہنے کو بہت کچھ کہہ دیں گے لیکن سیلف انالیسس نہیں کرتے. ایک بندہ اگر میں یہاں بیٹھا یا آپ یہاں بیٹھی سیلف انالیسس کریں تو ہمیں شاید اگلے 5 منٹ میں پتہ لگ جائے کہ یار یہ چیز میں بہتر کر سکتی ہوں یا بہتر کر سکتا ہوں, یا اس میں اپنا ٹائم زیادہ انویسٹ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. لیکن آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں, آپ پہلا سوال ان سے پوچھیں آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے, وہ آپ کو اپنا پوٹینشیل نہیں بتا سکیں گے. تو المیہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اپنا پوٹینشیل نہیں پتا. پوٹینشیل جاننے کا بھی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس میں آپ سب سے زیادہ ٹائم انویسٹ کر سکتے ہوں. سیکنڈلی, آپ کو جس میں پیسے کی فکر نہ ہو, آپ کو یہ ہو کہ میں اس پہ محنت زیادہ کر سکتا ہوں. چونکہ وہی اپروچ آ جاتی ہے, جو آپ کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اگر آپ اس میں چلے جائیں تو آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. رضوان موسٹلی دیکھا گیا ہے اور سنا بھی گیا ہے کہ آج کل جو بچے ہیں, جو ہماری اپ کمنگ جنریشن ہے, وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مل جل کے کرنا چاہیے. مل جل کر کرنا آپ کو نہیں لگتا یہ کانسیپٹ غلط ہے؟ کیونکہ آپ ہسٹری دیکھیے اٹھا کے, کرتا ایک ہی آدمی ہے. بالکل کرتا ایک ہی آدمی ہے,
اس کے ساتھ پھر لوگ جڑتے چلے جاتے ہیں اور ایک یہ قافلہ تیار ہو جاتا ہے. کیونکہ لیکن ہسٹری ہمیشہ ایک ہی آدمی کی لکھی جاتی ہے, تو پھر ہم لوگ اس چیز میں کیوں ہے کہ مل جل کر کرنا ہے اور اکیلے ہم کیا کریں, اکیلا آدمی ہی سب کچھ کرتا ہے, اصلیت تو یہی ہے نا. اصل میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کا توکل نہیں ہے, کیونکہ جس کا توکل ہوتا ہے وہ اکیلا قافلہ ہی ہوتا ہے, اللہ اس کے ساتھ قافلے جوڑ دیتا ہے. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دس از آل اباؤٹ دا لیک آف کانفیڈینس, لیک آف سیلف کانفیڈینس. ٹھیک ہے, دیکھیں کانفیڈینس اور اوور کانفیڈینس میں بڑا معمولی فرق ہے. اگر میں سمجھوں کہ یہ صرف میں ہی کر سکتا ہوں, یہ اوور کانفیڈینس ہے. ہاں یہ میں کر سکتا ہوں, یہ کانفیڈینس ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بارے میں کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا, یار میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے لوگوں کے خواب بہت بڑے ہیں, لیکن ایک چیز مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, چونکہ خوابوں کے لیے آپ کو سونا پڑتا ہے اور گولز کے لیے آپ کو جاگنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہمارے لوگوں کو خواب دیکھنے کا تو بہت شوق ہے, لیکن پریکٹیکلی ہاتھ پاؤں مارنے میں آپ ہمیشہ, میں تو اپنی زندگی میں میرا ایکسپیرینس رہا ہے, میرے ساتھ وہ لوگ جو بڑی باتیں کرتے رہے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی زیرو ہیں, کیونکہ تھیوریٹیکل دنیا ختم ہو چکی. اب تو دور ایسا آ چکا ہے کہ لوگ گھر بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں سوشل میڈیا سے بھی. تو اب تو دنیا بدل چکی ہے, اب سب کچھ ڈیجیٹل ہو چکا ہے. تو اس کے لیے بھی آپ جب تک اپنے دماغ کو استعمال نہیں کریں گے, جب تک اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے, آپ کے لیے مشکلیں ہی کھڑی ہوں گی. اوکے رضوان, کمنگ ٹو دس سوشل میڈیا, اب آپ دیکھتے ہیں کہ دور سوشل میڈیا کا آ گیا ہے. چینل مافیا جو جسے کہا جاتا تھا, وہ چیز اب جو ہے وہ ایک طرح سے ختم ہوتی جا رہی ہے. اب جو ڈیزرونگ لوگ ہیں دراصل انہیں کریڈٹ مل رہا ہے, وہ آگے آ رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک سوشل میڈیا کی کیا اہمیت ہے؟ سوشل میڈیا اس وقت آپ دیکھیں, اگر میں یہ بھی کہوں کہ اس وقت جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ پاور میں آئی ہے, اس میں سب سے بڑا رول سوشل میڈیا کا, یہ بھی غلط نہیں ہوگا, چونکہ ہمارے گورنمنٹ کے لوگ ہی کہتے ہیں. سوشل میڈیا کو غلط تو استعمال ہر کوئی کر سکتا ہے, اور ہمیشہ سے ظاہر ہے جہاں پہ پازیٹیوٹیز ہوں گی وہاں نیگیٹیوٹیز بھی ہوں گی, یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ کس طرف جانا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس. میرے دونوں بزنسز جو چلے ہیں اس میں 80 to 90% رول سوشل میڈیا کا. میری اکیڈمی کا جب آغاز ہوا میرے پاس 95% اسٹوڈنٹس سوشل میڈیا کے تھرو ہے. ہمارا ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے الحمدللہ, جو ہمارے پاس پروجیکٹس ہیں تمام تر, چونکہ سب لوگ جانتے ہیں لیڈ جنریشن ہوتی ہے اور اتھینٹک لیڈ جنریشن ہوتی ہے. سب ہماری سیلز پورا اسٹرکچر جو ہے, پورا ہمارا ڈپارٹمنٹ سوشل میڈیا پر چل رہا ہے. تو سوشل میڈیا کو تو آپ اپنے پورے بزنس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اب تو گھر بیٹھا بندہ اپنے کمرے میں کپڑے رکھتا ہے, اس کی پکچر کھینچتا ہے اور لگا دیتا ہے اور وہ سیل ہو جاتا ہے. تو اب تو معاملات اتنے آسان ہو گئے. پہلے تو سیٹ اپ پورے بنانے پڑتے تھے, 100 طرح کی انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی تھی. اب تو وہ معاملات ختم ہو گئے, ایز کریٹ ہو گئی نا. بالکل امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. یہ مایوسی کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ میرے لیے راستے نہیں ہیں, یہ ان کا اپنا لیک ہے. راستے اللہ پانی کی طرح بنا دیتا ہے اگر آپ کا کنسیپٹ صحیح ہو اور آپ کی اپروچ ٹھیک ہو. شرط یہ ہے کہ محنت ہی درکار ہے. محنت درکار ہے, اور کنسسٹنسی جو ہمارے لوگوں میں نہیں ہے. کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا, زندگی کے ہر معاملے میں آسانی ہو جاتی ہے. مل سب کچھ جاتا ہے, بس محنت کی ضرورت ہے, سیلف کانفیڈنس کی ایک ضرورت بندہ ہے. چاہتا ہے میں نے مہینے کا 10,000 کمانا ہے, تو آپ یقین جانے وہ 10,000 ہی کمائے گا. ایک بندہ چاہتا ہے میں نے 10 لاکھ کمانا ہے, آپ میں یقین سے کہہ رہا ہوں میری بات, کہ وہ 10 لاکھ ضرور کمائے گا. کیونکہ کام تو اللہ نے کرنے ہیں, اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آپ اپنی اپروچ ٹھیک رکھیں, اللہ راستے بنا دیتا ہے. رضوان, یو یور سیلف از این ایگزامپل. آپ نے بہت ایک چھوٹی ایج سے کام اسٹارٹ کیا. آپ کی وہ ایج تھی جسے کہتے ہیں نا کھیلنے کودنے کی عمر تھی. آپ نے, کیونکہ یو بین مائی سینئر, آئی نو یو سو ویری ویل, اور آئی واز سو سرپرائز ٹو سی یو کہ اس ایج میں جو لڑکے ہوتے ہیں انہیں اس چیز کی اتنی ہاؤ نہیں ہوتی ہے, لیکن آپ کا شروع سے کانفیڈینس رہا ہے کمانے کی طرف, ٹو میک دا نیم. یونیورسٹی میں بھی یو ور اے ویری گڈ اسپیکر, اسپیچز اینڈ آل دیٹ, یو ور انٹو سچ کائنڈ آف ایکٹیویٹیز ایز ویل نا. تو مطلب یو یور سیلف ایز این ایگزامپل فار دا پیپل. بچے دیکھیں آپ کو, سمجھیں. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ آپ کو مطلب کیا گھر کی طرف سے, پیرنٹس کی طرف سے یہ پش اپ تھا کہ نہیں بھائی کرنا ہے, یا ایک آپ کے اندر خود جنون تھا؟ اصل میں مجھے آج تک کسی نے پریشرائز نہیں کیا فیملی کی طرف سے کہ تم نے یہی کرنا ہے. ایک تو سب سے پازیٹیو فیکٹر یہ آ گیا. دوسری چیز یہ آ گئی کہ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے, بالخصوص اپنے پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ سپورٹ رہی. لوگوں کی طرف سے مجھے یہ رہا دیٹ یو کانٹ ڈو اٹ, اس چیز نے مجھے پش کیا. گھر کی طرف سے یہ رہا کہ یو کین ڈو اٹ, مجھے اس چیز میں پوچھ کچھ ایک آپ کے اندر بھی جذبہ الحمدللہ. چونکہ وہ ماں باپ تو پہچان لیتے ہیں, میرے ماں باپ, میرے بہن بھائی, میں سب کو کریڈٹ دیتا ہوں. چونکہ میں ویسے بھی کہتا ہوں میں اپنی فیملی کا سب سے نالائق بچہ ہوں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو میکسیمم کر سکوں. الحمدللہ شروع سے ہی ایک کوشش تھی کہ کچھ بہتر کرنا ہے, بہتری کی طرف. چونکہ جس کو تلاش ہوتی ہے رب بھی اسی کو ملتا ہے. تو زندگی میں جس کی تلاش آپ کریں گے آپ کو وہی ملے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں چاہنے سے سب کچھ مل جاتا ہے, نہیں, کوشش سے سب کچھ ملتا ہے. کیونکہ کوشش رب تک پہنچتی ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہوتی ہے نا تو سارے راستے کھل جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک ایگزامپل آپ کو اور دے دوں, معذرت آپ کے سوال سے پہلے میں مینشن کرنا چاہتا ہوں, بہت سارے لوگوں کو یہ چیز مینشن کری. میں اپنی پاکٹ میں ایک کوائن رکھتا ہوں ہمیشہ.
یہ کوائن مجھے وہ ویلیو یاد دلاتا ہے پیسے کی، جب آپ کی جیب میں کچھ نہ ہو اور پھر جب آپ کی جیب میں سب کچھ ہو، تو یہ وہ وقت آپ کو بالکل بالکل جی، اور وہ آپ کو نکھار دیتی ہیں، چونکہ جو ہیرا ہے نا وہ کوئلے کو جتنا تراشیں آپ تو ہیرا بن جاتا ہے. تو یہ وہی زندگی کا رول ہے، آپ جتنا جلدی سمجھ جائیں اس چیز کو اتنا بہتر ہے. اچھا رضوان، کمنگ ٹو دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کا ٹائم چل رہا ہے، اس کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو نقصان ہوا ہے. پاکستان کی اکانومی بری طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے. مطلب جو امیر تھے وہ بالکل زیرو پر آتے گئے ہیں، اور جو غریب تھے وہ تو پہلے بیچارے غریب تھے، لیکن وہ جو ایک ٹائم کی روٹی تھی وہ بھی ملنا نصیب نہیں ہو پا رہی تھی. تو اس ٹف ٹائم میں آپ نے کس طرح سے اپنے اسٹاف کو مینیج کیا، اور آپ کو کیا کیا پرسنلی پرابلمس فیس کرنی پڑی ہیں؟ دیکھیں ہر بزنس کو ہی لاس ہوا، اور پورا جیسے ملک جو ہوتا ہے نا وہ ایک گھر کی طرح ہوتا ہے، سب نے برے وقت میں بھی ساتھ دینا ہوتا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی پاکستان میں ہی یہ ہو گیا ہے یا پاکستان نے کیا دیا. پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ تو دیکھیں اگر گروتھ ریٹ بھی آپ دیکھ لیں آج کل پاکستان تو اوپر گیا ہے، باقی ممالک جو اسٹیبل جن کی اکانومی ہے وہ لوگ نیچے آئے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان تو اوپر جا ہی رہا ہے، اور ہمارے بزنسز بھی اوپر جائیں گے آہستہ آہستہ، چونکہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، ایک ایسی چیز تھی لاکھوں لوگوں کی جانیں چلی گئیں، تو غریب آدمی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. بالکل اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ہم لوگوں نے اپنی وسعت کے مطابق جو کر سکتے ہیں ہم نے وہ کیا، اور ابھی بھی الحمدللہ وی آر ہائرنگ، اور ہم انٹرنشپس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم فریشرس کو چانس دیں، کیونکہ فریشر مایوس ہو جاتا ہے. زیادہ بھی ہوتا ہے نا، بالکل ان میں ایک تو مایوسی بہت زیادہ ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاب میں نہ جائیں گے، ان کو سکھایا یہ جاتا ہے آپ نے دروازہ ایسے کھولنا ہے، آپ نے یہ بات کرنی ہے، ایسے بیٹھنا، اس سے زیادہ بتایا ہی نہیں جاتا. ان سے آپ سوال کریں ڈیفائن یور سیلف، وہ اپنا نام سے زیادہ بتا ہی نہیں سکتے. تو چیزیں یہ وہ ہیں، اور یقین جانیں ہم جب انٹرویو لیتے ہیں تو اسی طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس سوال پر یہ بتانا ہے، اس پہ یہ کرنا ہے، یعنی ہر طرح سے ان کی تو وہ کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارے بے شمار ایسے لوگ یہاں موجود ہیں جو بالکل فریشر تھے، اور وہ جو ہے خود بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے، وہ اچھا خاصا ارن بھی کر رہے ہیں. چونکہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی کام سکھایا جائے. جو لوگوں کو 5 سال دیکھیں، ایک غلط ڈیسیجن سے آپ زندگی کے 5 سال پیچھے چلے جاتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ اس سے ہمارے انٹرویو کے بعد غلط ڈیسیجن لیں اس کو یہیں پر روکے، یہیں پر اس کو جو سکھا سکتے ہیں ان کو جو ہم اپنی بذات کے مطابق سپورٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. کووڈ میں بھی کرتے رہے. That's really very good. Okay, coming to a very important thing, رضوان، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے، یہ بات تو آج تک میں بھی نہیں جان پائی کہ رضوان کو اس چیز میں انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تو رضوان اب آپ یہ لوگوں کو بتائیں پالیٹکس میں کس حد تک آپ کا انٹرسٹ ہے؟ اچھا پالیٹکس میں مجھے بالکل سچی ایمانداری والی بات بتاتا ہوں. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں جی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں یا میں خان صاحب کا سپورٹر ہوں. میں سپورٹر ہوں سچ کا. یقین جانیں اچھا آپ سچ کے سپورٹر ہیں، تو آپ کی نظر میں سچی پارٹی کون سی ہے؟ which is the پارٹی کی بات نہیں کرتا میں، ڈائریکٹ اسٹریٹ اوے پرائم منسٹر کی بات کرتا ہوں. چونکہ دیکھیں جب گھر کا سربراہ جو ہوتا ہے نا وہ اگر بے ایمان نہ ہو تو بچے سیدھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات کچھ بچے بیچ میں خراب بھی تو نکل آتے ہیں، تو ماں باپ کی بھی وہ نقصان اٹھاتے ہیں، بچے نقصان اٹھاتے ہیں، اور باپ کی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی بساط کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے. تو اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ بہترین چل رہی ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ہماری نوجوانوں کو تو نہ تو ایف بی آر کا پتہ تھا، نہ یونائٹڈ نیشنز کا پتہ تھا، نہ او آئی سی کا پتہ تھا. وہ تو اب آ کے کنسیپٹ کلیئر ہو گیا. ہمارے یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ان کو تمام اداروں کا پتہ لگ گیا ہے کہ کون کیا کرتا ہے. یعنی کہ آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں؟ جی بالکل، اس وقت تو میں گورنمنٹ کا سپورٹر ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک آسانی کرے ان کے لیے بھی، اور ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ایکچولی پاکستان کے سپورٹر ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ٹینیور میں عمران خان نے ڈیلیور کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیونکہ لوگ تو آپ فارن پالیسیز کو دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ رضوان غریب طبقہ تو بہت کیا کہتے ہیں ناراض ہے اور بالکل مطمئن نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں خودداری جب کسی میں آ جائے نا تو وہ مشکل وقت ضرور دیکھتے ہیں. اور ویسے بھی قرآن پاک میں ہر سختی کے بعد راحت ہے. تو سختی تو آ گئی، اب راحت کا موسم شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ بڑے پر امید ہیں جی، اگلے 1-1.5 سال میں انٹائرلی سچویشن ڈفرینٹ ہو جائے گی. چونکہ جو مشکل وقت آنا تھا وہ پوری دنیا پر آیا ہے. کووڈ آیا، اس نے 1-1.5 سال تو یہ کھا گیا ویسے، تو اس سے زیادہ انفیکٹ. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت آسانیاں ہو جائیں گی. آپ اچھا فیوچر میں آپ کا کوئی پلان ہے سیاست میں آنے کا؟ یہ انشاءاللہ فیوچر میں دیکھیں گے. نہیں پھر بھی ایک پلان ہوتا ہے نا، ہر کسی کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. جیسے اگر تو اپنی بساط کے مطابق میں ویسے کرتا رہا تو میں ضرور کروں گا، لیکن مجھے ضرورت پڑی کہ مجھے پالیٹکس میں جانا چاہیے تو آئی ول گو فار دیٹ. اوکے. اچھا رضوان، آپ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا بات ان سے کرنا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسی بات جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکے، وہ کیچ کر سکے، ہماری یوتھ سمجھ سکے؟ پلیز گو اہیڈ. سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بہن بھائیوں کو یہ کہتا ہوں
کہ جو یونیورسٹی سے نکلتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے کہ ہر چیز ہی مشکل ہے. سب سے پہلے تو آپ کے لیے مشکل کچھ نہیں ہے. سب سے پہلے آپ یہ اپروچ اپنی ٹھیک کر لیں کہ آپ کے لیے سب کچھ آسان ہے. اور خواب دیکھیں, خواب دیکھنے سے ہی پورے ہوتے ہیں, چونکہ انسان جب خواب دیکھتا ہے اس کے لیے وہ پھر ہاتھ پاؤں مارتا ہے, یعنی پھر وہ اس کو گول کی شکل بنا لیتا ہے. اور جس کے گولز سیٹ ہو جائیں اس کو چین نہیں آتا, چونکہ جس کے گولز ہوتے ہیں اس کے لیے زندگی کا کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے, پھر وہ تھیوریٹیکل دنیا سے نکل کر پریکٹیکل دنیا میں آ جاتا ہے. تو اسٹے پازیٹیو. مایوسی ویسے ہی گناہ ہے, مایوس نہ ہو. اگر زیادہ پریشانی کسی کو ہو تو پاک ریزیڈنس از مائی ریئل اسٹیٹ ایجنسی. آپ فیس بک پہ آئیں, ای میل کریں, انشاءاللہ ہم حاضر ہیں آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. رضوان, آپ میگا سکسیس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کو یہ چینل کس طرح کا لگا؟ بہترین, سب سے امپورٹنٹ ردا, مجھے سب سے بہت اچھا لگا, آپ سے آف دا اسکرین پہ بات ہو رہی تھی کہ اس چینل کا جو انیشیٹو ہے یعنی سکسیس پہ بات کرنا, یعنی جو مایوسی ہے اس کو ختم کر رہے ہیں آپ لوگ. بالخصوص وہ لوگ, ہر بندہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا ہے, آپ اپنے چینل کے تھرو کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس سے بہت پازیٹیوٹی آئے گی اور بہت سے لوگوں کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوں گے. تو آپ کو بھی کانگریٹس اس کے لیے, اللہ پاک اس میں آپ کے لیے بھی آسانی کرے. بہت شکریہ رضوان. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک دیکھتے رہیے میگا سکسیس پاکستان. اللہ حافظ.